شانیں ہی اللہ کی ہیں اور رسول اللہ کی ہیں۔ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، یہ صرف علم کی بات نہیں ہے، یہ جب تک اعلیٰ حضرت پہ یہ فضل نہیں ہوا تو یہ بات نکلی ہی نہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو تم مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا، یا شان اللہ کی ہے یا پھر یا شان یا رسول اللہ کی ہے، یا اللہ کی ہے یا رسول اللہ کی ہے۔ اب چاہے یا ادھر لگا لیں یا ادھر لگا لیں یا دونوں یا ہٹا دیں تو شان اللہ کی ہے اور رسول اللہ کی ہے، اور لگانے سے بھی پھر دونوں کی برابری تو ظاہر نہیں ہوگی۔ صاف ظاہر ہے جو اللہ کی ہے وہ رسول اللہ کی ہے، اور جو رسول اللہ کی ہے وہ اللہ کی ہے۔ دیکھیں نا، جو مجھ میں جان ہے یہ کس کی ہے؟ جو تم میں جان ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اور رسول اللہ میں جو جان ہے، اب بندہ جان سے بولتا ہے یا بدن سے بولتا ہے؟ جب جان نکل جائے بندہ نہیں بولتا، بندے میں جان اللہ کی ہے، گویا پتہ چلا یہ بندہ نہیں بولتا، بندے میں بندہ والا بولتا۔ تو شان کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری شانیں اللہ کی ہیں۔ چاند کو دو ٹکڑے کیا، شان اللہ کی ہے، انگلی مصطفیٰ کی ہے، بدن مصطفیٰ کا ہے، روح مصطفیٰ کی ہے، بولنا مصطفیٰ کا ہے، کرنا خود خدا کا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اس لیے کہا کہ ان کی اپنی خواہش نہیں بولتی، ان کی خواہش میں میری خواہش بولتی۔ یہ علماء حضرات بیٹھے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ خود نہیں اپنی مرضی سے بولتے، ٹھیک ہے، خود اپنی مرضی سے نہیں بولتے، لیکن اس کے جو کلندرانہ تفسیر ہے اور عارفانہ تفسیر ہے اور بڑی والہانہ تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی خواہش نہیں، ان کی خواہش میں میری خواہش بولتی ہے۔ یا اللہ، وہ کیسے بولتی ہے؟ کہا اس کا منہ بیت المقدس کی طرف تھا، اس کی خواہش تھی کہ باپ دادا کا قبلہ وہ ہے، اس کی خواہش یہ تھی، تو میں نے قبلہ ادھر جب قد نرى تقلب وجهك في السماء، نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں حکم ہے اللہ کو دیکھو یا آسمان کو دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا تھا نور السماوات والارض، آسمانوں زمینوں میں میں چمک رہا ہوں، وجهك في السماء، تیرا چہرہ چمک رہا ہے، في السماء۔ تو اس خواہش میں کیا خواہش تھی؟ دراصل اللہ کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، یہ جو تیری مرضی ہے نا، یہ جو تیری خواہش ہے، اسی میں تو میری خواہش ہے۔ تیرے دادا ابراہیم کا جو قبلہ ہے وہ تیرا قبلہ ہے۔ حضور نے پھر ادھر منہ پھیر لیا، اس بالکل اس طرف، یعنی کہ وہ مسجد میں نے دیکھی قبلتین، اس طرف منہ ہے تو پورا چلتے چلتے پیچھے وہاں جا کے کھڑے ہوئے، صحابہ بھی پیچھے ایسے ٹرن ہو گئے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ہوا کیا ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے یا آج باندھ گئی ہے۔ پتہ چلا نماز اس کی ہے جو نماز کروا رہا ہے، جس کی ابتدا ہے، وہ پھر گیا، قبلہ پھر گیا، صحابہ پھر گئے، دین پھر گیا، شریعت پھر گئی، اللہ کا نور پھر گیا، تمام مسلمانوں کا قبلہ پھر گیا، ایک مصطفیٰ کے قدم کے اندر ساری چیزیں رکھی ہیں نادان۔ تو یہ معجزات ہیں۔ اب یہ معجزہ کیا ہے؟ اس میں کیا میں نے بیان کیا؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت نبی سے ظاہر ہو تو اللہ کی قدرت معجزہ نام دیتے ہیں، اور ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کا نام دیتے ہیں۔ اب میں خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ رہا تھا، آج کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے، کم علم، کم ظرف، کم عمل، کم نسل، یہ چار کمیاں ہیں ان کمینوں میں، چار کمیاں ہیں ان کمینوں میں، بڑا سخت ورڈ میں بول رہا ہوں، لیکن آپ ریسرچ کر لیں، یہ چاروں ان میں سے نکلیں گی۔ اٹھتے ہیں تو اٹھ کے اس
شاہ ولایت پہ خواجہ خواجگان شمس الچشتیہ، وہ چشتیہ کا چاند اٹھتے ہیں تو اس پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ من عاد علی ولی فقد اذنتہ بالحرب، میرے نبی نے کہا میرے ایسے دوست کے خلاف، اللہ کہتا ہے میرے خواجہ اجمیری کے خلاف، میرے داتا اجمیری کے خلاف، میرے غوث جلی کے خلاف، میرے کسی ولی کے خلاف اگر کوئی بک بک کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، میں نے یہاں بیان کی، آپ نے سنی ہے، سمجھی ہے، عام ہے، سب پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں، سمجھ اس لیے نہیں آتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے دلوں پہ مہر جو خود لگا دی ہے، جب خود ہی بیڑا غرق کر دیا ہے، ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ تو نہیں سمجھ آئے گی۔ دل کالا ہو گیا، نمازیں ہیں، بڑی بڑی عبادات کا دعویٰ ہے، بڑے تقوی کا زوم ہے، مگر دل کالا ہے۔ سلطان العارفین نے کہا تھا دل کالے کو لو منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے۔ تو اس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی شان ولایت، تو پھر شان کرامت بھی سمجھ نہیں آتی اور شان معجزات بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان چیزوں کو مختلف کہانیوں کا نام دے کے اپنا بھی ایمان چٹ کر رہے ہیں، اور دو چار بندے جو ساتھ بد نصیب ملے ہوئے ہیں، بدبخت، ان کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ خواجہ اجمیری نے کیا کہا کہ میں نے خواجہ عثمان ہارونی کو فرماتے ہوئے سنا کہ انسان مستحق فقر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس عالم فانی میں اس کا کچھ حصہ بھی باقی نہ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، آسانی سے باتیں کرنے والوں، لوگوں کو گمراہ کرنے والوں، اس فکرے پہ غور کرنا۔ خواجہ عثمان ہارونی یا ہارونی ایک ہی بات، جو مستعمل ہو گیا ہارونی بہت زیادہ ہم نے سنا ہے، بعض اس کو ہارونی بھی کہتے ہیں ہارون کو قصبہ تھا۔ تو خواجہ عثمان مرشد حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے سنا کہ جب تک دنیا میں ایک تھوڑا سا حصہ بھی اس کا ہے، فقر کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ فرما بردار رہتے ہوئے اس بات سے ڈرتے رہو کہ محبوب تمہیں دوستی سے جدا نہ کر دے، کہ محبوب تمہیں دوستی سے جدا نہ کر دے، یعنی کہ اس قدر ان لوگوں نے اپنے آپ کو ختم کیا، اللہ کی راہ میں صرف کیا، خود اپنی ظاہر کو مٹایا، اللہ نے باطن میں چمکا دیا، آج تک چمک رہے ہیں، آج تک چمک رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں، اور وہ ہر وقت ڈرتے رہے کہ کہیں محبوب ناراض نہ ہو، کہیں محبوب ناراض نہ ہو، کہیں محبوب ناراض نہ ہو۔ اور یہی بات ختم نہیں ہوتی، فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں میں بیٹھنا، نیکی صحبت کرنا، ایسے یعنی کہ نیکوں کی صحبت کرنا نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور بدوں کی صحبت کرنا بدی سے بدتر ہے۔ اب ایسے فارمولوں پہ عمل جب انہوں نے کیا، اس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں کو ڈھالا قرآن و سنت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ میں حضور کے پیار کے مستحق ٹھہرے، پھر ان کو ولایت ملی۔ اب ایسے لوگوں کے متعلق باتیں، حیرت کی بات ہے، جو سراپا پاک ہو گئے تھے، سراپا پیار بن گئے تھے، ایسے لوگوں کے متعلق باتیں۔ تو میں نے یہ قول دیکھا تو میں اس وقت حیران رہ گیا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کس طرح اپنے آپ کو ختم کیا ظاہر سے، اور کس طرح باطن میں ہم وقت ذاکر ہو گئے، کس طرح اللہ کو چاہا، اور پھر اللہ نے کس طرح ان کو چاہا، اور اتنی عظیم و شان قرآن و حدیث کا درس عام بات ہے ان کے لیے۔ یہ تو 24 گھنٹے کانوں کا کام تھا، کروٹیں بدلتے بدلتے ذکر کرنا یہ بھی کام تھا۔ نہیں، دل کی دھڑکن میں یوں اپنے محبوب کا نام بس گیا تھا کہ ہر دھڑکن میں اللہ کا نام، اپنے محبوب کا نام ہی نکلتا تھا، ہر سانس میں یوں بس گیا تھا کہ ہر سانس میں محبوب کا نام نکلتا تھا۔ گویا ذرا سا بھی حصہ دنیا کے لیے نہیں چھوڑا، اپنا سب کچھ یار کے حوالے کر دیا۔ تو پھر جا کے ان کو یہ مقام ملا، اب کوئی بھی بندہ اٹھتا ہے جس کا میں نے کہا نا، میں نے 4 چیزیں گنوائی، کم علم ہے، کم عمل ہے، کم ظرف ہے، کم نسل ہے، 4 کمیوں والا کمینہ کوئی بھی اٹھے، کوئی بھی ہو، تو جب ایسے لوگوں کے متعلق بات کرے تو پھر استغفر اللہ واتوب علیہ پڑھنے کے علاوہ یا پھر ایک اور فکرہ ہوتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ جھوٹے ہیں، ان پہ خدا کی لعنت ہے، اس کے سوا کوئی پھر اور جملہ منہ پہ آتا بھی نہیں۔